کہ جس اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی ہم پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ بات نہیں ہے۔ آپ کی ہڈیاں بھی خاکستر ہو جائیں تب بھی جس اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے یہ تو پھر بعد میں اٹھایا جا رہا ہے آپ کو۔ اللہ کو آپ کے ہر جز کا پتہ ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، کون سا جز آپ کا مٹی ہو گیا ہے۔ تب چاہیے ہڈیاں آپ کی سخت ہونے کے باوجود بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ تقریباً 200-250 سال پہلے لوگوں نے سمجھا کہ انگوٹھے کے جو نشان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، انگلیوں کے پورے کے جو نشان ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ آنکھوں کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا ہے، اب تو آنکھوں کا بھی یہ عکس لیتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں اس کی بھی، تو اللہ فرماتا ہے میں تو ہر شخص کے پورے کے جو نشان ہوں ان کو بھی میں جانتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جس انسان کو پہلے میں نے پیدا کیا تھا وہ جس حالت میں تھا اسی حالت میں موت کے بعد بھی میں اس کو پیدا کروں گا۔ عقل مندوں سوچو، پہلے جب مٹی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، میں نے یہ سب چیزیں مٹیریل بنایا، جو چیزیں بنیادی تھیں، پھر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب تو سب کچھ موجود ہے، صرف یہ ہے کہ وہ انسان گل سڑ گیا ہے تو دوبارہ کیوں میں پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت کو صورت قیامت کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابواب الصرف پڑھی ہوئی ہے تو اجوف واوی کا باب ہے، قاما یقوم قومن، قاما یقوم قومن، اور وہاں یہ قاما بھی موجود ہے اور کالا یقول قولن بھی موجود ہے۔ تو یہ قوم سے نکلی ہوئی ہے قیامت، قوم سے قیام بھی ہے، قوم سے قیامت بھی ہے، قوم سے یقوم بھی نکلتا ہے، قوم سے دوسرے لفظ قوام بھی نکلتا ہے، یہ سب الفاظ قوم سے نکلتے ہیں۔ تو اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے، قوم تو اجتماعیت کو کہتے ہیں، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن جو کہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، کسی آدمی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے اس کو قیامت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پہلا کلمہ فرما رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اقسم قسم سے ہے، قسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقسیم، یعنی دو چیزوں کو آپس میں تقسیم کرنا۔ جیسے دو شریک ہیں ایک معاملہ میں، اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں، یا والد تمام مال کا مالک ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو چہلم کے بعد ہی انہیں یاد آ جاتا ہے کہ اب مال تقسیم ہو جانا چاہیے، تو اولاد جو ہے وہ سارے کا سارا مال تقسیم کر لیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، قسمت ضیزا۔ کافرو، تمہارا یہ کہنا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں، کتنی غلط بے انصافی کی قسمت ہے۔ قرآن مجید میں ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ یہ معیشت آپ کی ہے، آپ کو کتنا دینا ہے نہیں دینا، اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے تقسیم کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے، اس کو کتنا دینا ہے۔ کسی کو زیادہ دے کر ہم اس کا امتحان لیتے ہیں اور کسی کو کم دے کر ہم امتحان لیتے ہیں، تاکہ انسان یہ خیال کرے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مرضی مجھے زیادہ دے یا اللہ کی مرضی مجھے کم دے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 33 دفعہ آیا ہے۔ یہ اس کا یوم کا لفظ آیا ہے بیوم القیامہ، پہلے بھی ذکر چکا ہے 460 دفعہ، اور ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا قام یقوم قوم، یہ 228 دفعہ آیا ہے۔ نفس کا لفظ آیا ہے، نفس قرآن مجید میں 327 دفعہ آیا ہے۔
آج ایک لفظ نیا ہے جو پہلے ان الفاظ میں نہیں آیا، لوامہ۔ لوامہ لوم سے ہے، لاما یلوم لومن، یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ جیسے کچھ لوگ آئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، یہ سورہ مائدہ میں ہے کہ وہ آئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بہت کچھ خدمت کرتے ہیں، ہمارا نام و نشان ہی نہیں آتا، اور کچھ لوگوں کے بارے میں آیتیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یرتدد منکم عن دینہ، اے میرے حبیب جو بھی ان میں سے مرتد ہونا چاہتا ہے ان کو کہو جاؤ اپنے پچھلے مذہب کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے۔ لومہ بھی آ گیا ہے، لائم بھی آ گیا ہے، اسی کا مبالغہ بنتا ہے لوامہ۔ اگر سورہ مائدہ میں اس کو تلاش کرنا چاہیں، کیونکہ آپ لوگ مقرر تو ہیں، جماندرو مقرر ہوتے ہیں، جو طالب علم بھی پڑھنے کے لیے آتا ہے اس سے اگر پوچھا جائے کیوں آئے ہو، جی میں مقرر بننا چاہتا ہوں، میں تقریریں کرنا چاہتا ہوں، 7-1.5 سال پڑھ لے تو اوٹ پٹانگ تقریریں بھی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں مدرس لگا میری تنخواہ بہت کم ہوگی، تقریریں اگر میں نے کی تو پیر صاحب کے ہاں بابو صاحبوں میں چھوٹا مولوی بن کر چلا جاؤں گا، تو مجھے جتنی مولوی صاحبان کو تنخواہ ملتی ہے اتنا آدھے گھنٹہ مشکل سے مجھے پڑھائیں گے اور مجھے مل جائیں گے۔ تو تقریروں کے لیے ہے انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ سے پہلے یہی آیت ہے، جو مرتد ہونا چاہتا ہے مرتد ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو لوامہ کا معنی ہوتا ہے مرتد۔ لوامہ تو قرآن مجید میں ایک ہے، ویسے اس کے مختلف الفاظ 14 کی صورت میں موجود ہیں۔ ایحسب الانسان، قرآن ابواب صرف میں آپ 5واں باب پڑھتے ہیں، حاسبہ یحسب حسبان، جس کا معنی ہوتا ہے حساب کرنا بھی، جو آپ حساب کرتے ہیں کتنے پیسے ہیں کتنے نہیں، جس کا معنی گمان کرنا بھی ہوتا ہے اور جس کا معنی محاسبہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اپنا محاسبہ، حاسب قبل ان تحاسب، شام کے وقت اپنا محاسبہ کر لیا کرو کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا ہے۔ ایک دفعہ یہ کوئی محاسبہ کرتا ہے، جیسے آج کل احتساب وہی محاسبہ ہے، گالی گلوچ، خرافات، لڑائیاں، جھگڑے، جس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حکومت کا اپوزٹ ہے اس کو اندر ڈال دیتے ہیں، جس کے بارے میں سوچیں ٹھیک ہے حکومت کا اپنا آدمی بھی ہوتا ہے، دوسرے دن تھوڑا سا گڑبڑ ہوتا ہے ہٹتا ہے تو فوراً مقدمات اس پر قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ احتساب اس کو کہتے ہیں، حسبان، حسبان، یہ سارا لفظ موجود ہے۔ یہ قرآن مجید میں 114 دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ انسان کافی طرح لفظ آیا ہے، اس میں انسان بھی ہے، انس بھی ہے، اناسی بھی ہے، الناس بھی ہے، یہ سب ملا کے قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ 338 دفعہ آیا ہے، کہ 3 دفعہ انسان کا بھی ذکر ہے، انس کا بھی ذکر ہے، اناسی کا بھی ذکر ہے، اور الناس وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ الفاظ اسی طرح یجمع، جمع، یجمع جمعا، یہ آپ کا جو باب ہے اگر آپ نے صرف پڑھی ہے، مانع یمنع، اس کے وزن پر ہے جامع یجمع، اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 145 دفعہ آیا ہے۔ عظامہ، عظام عظم کی جمع ہے، عین زوئے میم، اس کا معنی ہوتا ہے ہڈی۔ اسی سے عظیم بھی ہے کہ فلاں آدمی بہت بڑا عظیم ہے، اسی لیے آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سب سے بڑا عظیم جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ ایک قرآن مجید میں 127 دفعہ آیا ہے۔ بلا، یہ بلا ہو یا بلا ان ہو، بنیاد اس کی ایک ہی ہے۔ بلا قرآن مجید میں جس کا معنی ہاں ہے 22 دفعہ آیا ہے۔ بلا ان جس کا معنی امتحان، مصیبت، ابتلا،
یہ 55 دفعہ آیا ہے۔ قادرین، قادرہ یقدر قدرتاً، یہ لفظ قرآن مجید میں 137 دفعہ آیا ہے۔ سوا یسوی تسویہ، جس وقت آپ یہ وہ صرف پڑھتے ہیں تو صحیح، معمول، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، اتنا تک تو طالب علم پرانے زمانے میں پڑھتے تھے۔ آج کل تو آپ چودھری ہیں، آپ کو ابواب و صرف پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو ابواب و صرف نہیں پڑھے گا مجتہد اعظم بھی بن جائے تو الفاظ کا تذکرہ، الفاظ کا ذکر صحیح نہیں ہو سکے گا اس سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں صحیح لفظ آپ کے منہ سے نکلے تو ابواب و صرف پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے لفیف، ناقص کے بعد لفیف ہے۔ یہ لفیف کو کھچڑی بھی کہتے ہیں پرانے زمانے میں، لفیف بھی کہتے ہیں، اسی کا ہے سوا یسوی تسویہ، سوا یسوی تسویہ۔ سوا اس میں واو بھی آ گئی ہے، حرف علت ہے، یہ بھی 2 حرف علت اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے برابری، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے میرے حبیب آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ سوا یسوی تسویہ، برابر، اسی سے گویا کہ کیا ہے، سوا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 87 دفعہ آیا ہے۔ بنان، جس کا معنی پورا ہوتا ہے، یہ پورے قرآن مجید میں صرف 2 دفعہ آیا ہے، لیکن بنیان، یہ اس طرح کے الفاظ اور بھی ہیں، کل ملا کے یہ 24 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں ہمیں متوجہ کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ لا آیا ہے، اس لا کو زائدہ بھی کہا جا سکتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو نافیہ بنایا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے خوبصورتی کے لیے آیا ہے۔ عام طور پر اس کا معنی جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے قیامت کے دن کی قسم۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن بہت بڑا ہولناک، دردناک دن ہوگا ہر کسی کے لیے، حتیٰ انبیاء اولیاء بھی سر جھکائے ہوئے دربار خداوندی میں کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ بہت بڑا سخت دن ہوگا، اس سخت دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ پھر دوبارہ قسم کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی۔ ایک معنی عام طور پر جو ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے۔ کچھ لوگ بضد ہیں کہ لا نافیہ ہے، یہ ایسے ویسا ہے جیسے کوئی آدمی بات کر رہا ہے یا آپ خود بات کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس طرح معاملہ ہے، تو نہیں نہیں جو کہتے ہیں اس کا کوئی نہیں ہوتا، پہلی کلام دوسرے کلام کے درمیان آپ لے آئے ہیں، پھر اپنی بات آپ کرتے ہیں۔ لیکن پہلا مطلب جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے روایات کی روح سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قسم کھا رہا ہے، قیامت کے دن کی۔ نفس لوامہ، نفس انسان کے 3 قسم کے ہیں۔ ایک نفس ہوتا ہے امارہ، جیسے حضرت یوسف کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ تو اس میں نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ ایسا آدمی بگڑا ہوا ہوتا ہے، جتنا وقت بھی گزرے بگڑتا جائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں شریف، جو غلط کام تو ان سے ہو جاتا ہے لیکن ان کی ضمیر انہیں ملامت کرتی ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کی عزت خاک میں مل گئی، اتنی مدت سے جو آپ نے عزت بنائی ہے چھوٹے سے کام کی وجہ سے آپ کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، کہ انسان کے اندر جو ضمیر ہے اس کو وہ کچوکے لگا رہی ہے، کہہ رہی ہے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ انسان اچھائی کی طرف جلدی جو ہے وہ مڑ سکتا ہے۔ اور جس وقت انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جائے،
بیمار ہو تب بھی کہے یا اللہ تیرا شکریہ جیسے تو چاہے، ٹھیک ہو یا اللہ تیرا شکریہ، پیسے زیادہ ہوں یا اللہ تیرا شکریہ، بگڑے نہیں کم ہوں یا اللہ تیرا شکریہ۔ اس طرح کے لوگوں کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ عظیم شخصیتیں ہیں۔ خود مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب ایسے نفس مطمئنہ تھے کہ ضربت لگنے کے بعد انہوں نے کہا تھا فزت ورب الکعبہ، اور روایات کی روح سے امام حسین علیہ السلام کو بھی نفس مطمئنہ، یہ بہت بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن آپ اور ہم بھی نفس مطمئنہ کے کسی درجے تک جو ہے پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے نفس لوامہ ہوتا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ جب ہڈیاں بکھری ہوئی ہوں گی قبر میں تو کیا جمع نہیں کر سکتے؟ بلا ہاں ہم جمع کر سکتے ہیں، بلا قادرین، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، کہ جس طرح پہلے اس کے پورے ہم نے بنائے تھے وہ کسی کے ساتھ نہیں ملتے تھے، اب بھی اسی طرح اس کے پورے بنائیں وہ کسی کے ساتھ نہ ملے۔ یہ 100-150 سال پہلے تک پتہ ہی نہیں تھا، اب یہ انگوٹھے بھی لگواتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو کیا انسان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہے یا صحیح؟ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اکثر کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یرید الانسان ان یفجر امامہ، انسان یہ کہتا ہے بدکاری چلتے چلتے کرتے رہو، جتنا وقت گزرتا ہے کرتے رہو، بعد میں جب بوڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ جوانی میں انسان دیوانہ ہوتا ہے، بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ یرید الانسان ان یفجر امامہ، یہ سجدہ نظر آتے ان کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ یقول الانسان، اس وقت انسان یہ کہے گا اب تو میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کس جگہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، این المفر، میرے بھاگنے کی جگہ کون سی ہے؟ ایک ملک سے آدمی دوسرے ملک کی طرف بھاگ سکتا ہے، لیکن اللہ کی حکومت سے تو کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لا وزر، اب آپ کی کوئی پناہ گاہ نہیں۔ وزر پناہ گاہ کو کہتے ہیں، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، اسی سے ہے وزیر۔